السلام علیکم جی۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے یا جو لیسن ہے وہ ہے بنیادی انسانی حقوق، بیسک ہیومن رائٹس، یعنی انسان کو کیا کیا بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ ان کو ہم دیکھیں گے اسلام کی روح سے اور آئین پاکستان کی روح سے، اور جو دوران پولیس پریکٹس ان کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ہم کس طرح سے ممکن بنا سکتے ہیں یا کس طرح سے اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کے لیکچر کا موضوع ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، اور حقوق میں کچھ وہ معاملات ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پیدائشی طور پہ اس کی ضروریات میں بھی شمار کی جاتی ہیں۔ مثلاً جیسے کہ کھانا پینا پہننا، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر بیسک رائٹس ہیں، جیسے اس کو خوراک کا حق حاصل ہے، اس کو تعلیم کا حق حاصل ہے، اور سب سے اہم اور پرائرٹی پہ جو بات ڈسکس ہونی چاہیے یا جو بطور پولیس ڈپارٹمنٹ ہم جس کو کر سکتے ہیں ڈسکس، وہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ شخصی آزادی اور آزادی اظہار رائے، یہ چیز انسانی حقوق میں سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جن کا ہم سے آئے دن واسطہ رہتا ہے، یا جو معاملات ہمارے پبلک کے ساتھ پیش آتے ہیں ان میں ان حقوق کی بہت اہمیت ہے۔ ویسے صحت کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، اب ان حقوق کا تعین جو ہے وہ کس طرح سے کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے 20ویں صدی میں آغاز ہوتا ہے انسانی بنیادی حقوق کا، زیادہ جو ہے وہ اس پہ فوکس کیا گیا، اور اس کے لیے جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں انسانی تباہی ہوئی، ٹھیک ہے جی، بہت ساری لوگوں کی جان چلے گی۔ اس کے بعد اقوام عالم نے کو مل بیٹھ کے اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کی شکل میں ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس وضع کیا، اور اس کے بعد اسی چارٹر کی روشنی میں جب 1947 میں پاکستان معاہدے وجود میں آیا، تو اس کو آگے چل کے 1973 کے جو کہ پاکستان کا تیسرا آئین تھا اور جس کو متفقہ آئین تصور کیا جاتا ہے، اس میں اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق کی روشنی میں پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہے نا ان کا تعین کیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اس میں وہ شقیں اور آرٹیکلز شامل کیے جن کے تحت انسان کو بنیادی حقوق مہیا کیے گئے ہیں، اور جو یہ سب سے اہم بات اس میں جو ان کے لیے متعین کی گئی کہ جو پاکستان میں رولز یا لاز بنیں گے وہ ایسے نہیں بنائے جائیں گے کہ جو 1973 کے آئین میں وضع کر دے انسانی بنیادی حقوق ہیں ان سے متصادم ہوں یا ان کا کوئی ٹکراؤ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے تو پھر وہی باتیں ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر آف رائٹس ہیومن میں، کہ انسان کو سب سے پہلے شخصی آزادی حاصل ہوگی، اور اس کے بعد اس کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی، وہ اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہوگا، اپنی عبادات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، اور اپنی تعلیم، اور تمام لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، یعنی مساوات کا جو حق ہے وہ بھی انسانی بنیادی حق کا مین کنسپٹ ہے۔ تو اس لیے ہم کچھ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی امن، سکون اور وہاں پہ بہتری کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ان کی وائلیشن جو ہے وہ کس لیول پہ ہوتی ہے اور کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں انسانی بنیادی حقوق کی جتنی زیادہ خلاف ورزیاں نوٹ کی جاتی ہیں اتنا اس معاشرے کو کہہ لیں کہ ڈسٹرب یا منتشر معاشرہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ دنیا ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، تو پوری دنیا میں انسانی بنیادی حقوق کی ذرا سی جو وائلیشن ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ ایسے معاملات آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ایشو
ہو جاتا ہے جس کو فوری طور پہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان معاشرے کو، پاکستان گورنمنٹ کو اور پاکستان کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔ جی، آپ کو یہ لیکچر اور یہ ڈسکس تمام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں جائیں تو یہ جو باتیں جو ہم نے آپ کی کنسیپٹ انسانی رائٹس کے متعلق کلیئر کیے ہیں، آپ ان کو امپلیمنٹ کریں، وہاں پہ آپ ان کے مطابق وہاں لوگوں سے ڈیل کریں، ان کی جو شخصی آزادی ہے اس کا احترام کریں، جو ان کی اظہار رائے کی آزادی ہے اس کا احترام کریں، جو مساوات کا رائٹ حق ہے اس کو آپ بہتر طور پہ امپلیمنٹ کریں، نہ کہ آپ معاشرے میں کوئی کسی کے لیے لا سخت اور کسی کے لیے نرم ایسا کوئی ایٹیٹیوڈ نہ اپنائیں، لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کریں کہ ان کی انصاف تک رسائی ہو اور اس سے محکمے کی نیک نامی ہو اور لوگوں کا پولیس پہ اعتماد بڑھے اور لوگ آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آئیں اور مطمئن ہو کے جائیں اور یہ یقین رکھیں کہ جب میں پولیس جا رہا ہوں یا کسی پولیس والے کو اپنی تکلیف بتا رہا ہوں تو وہ مطمئن ہو کہ اب میں نے بہتر پلیٹ فارم پہ اپنا معاملہ رکھ دیا ہے اور مجھے یہاں سے انصاف ہی ملے گا۔ آپ کو یہ لیکچر اور یہ جو تمام ڈسکس ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اور ڈیورنگ دا سروس پریکٹس اس کو امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب بنے۔ جی